آج ہمارا حال یہ ہے، جو کپڑا ہم کو پسند نہیں ہوتا وہ ہم غریب کو دیتے ہیں، جو کھانا ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ غریب کو کھلاتے ہیں، جو عطر ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ غریب کو دیتے ہیں۔ یعنی اپنی ہر ناپسندیدہ چیز کو ہم ثواب کی نیت سے راہ خدا میں دیتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج تک ہم نے کبھی قدرت کی پسند کا خیال نہیں کیا، اپنی پسند کا خیال نہیں کیا۔ اپنی پسند کا خیال کر لیتے کہ جو ہمیں پسند ہے اسے راہ خدا میں ہم خرچ کریں، تب جا کر کے ہم نیکی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں، نیکی کے کمال تک کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی ہر ناپسندیدہ چیز اللہ کے نام پر دے کر ہم نے یہ تصور کر لیا کہ گویا ہم نے اپنے دامن میں بہت ثواب جمع کر لیا ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں اس بھوکے کو جو کھانا کھلانا ہے سستا کہاں کھانا ملے گا، لے کر بھوکے کو کھلا دیا۔ لیکن اگر وہی کھانا ہمارے سامنے پیش کیا جائے ہم کھانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے بڑے جانور کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن اگر غریبوں کو کھلانا ہے تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں سستا کون سا ہوگا۔ جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ بتاؤ نادانو، جب ہماری سوچ یہ بن جائے گی تو پروردگار جل جلالہ قرآن کے اسرار و رموز اور اپنی رضا کی چادر ہم پر کیسے تانے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر جو فرمایا گیا ہے اس سے یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ مراد صدقہ واجبہ اور نافلہ دونوں ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ ہو تو میں دوں، نہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک کھجور بھی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس میں سے آدھی کھجور اللہ کے نام پر آپ دو۔ انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی آپ کی روزی میں کمی نہیں ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دو گے تو اللہ کی بارگاہ سے تمہاری پسند کے اعتبار سے وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں۔ غریب کو کپڑا دینا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ فٹ پاتھ سے کوئی کپڑا مل جائے، چالو کپڑا مل جائے تو ہم غریب کو دے دیں، اور خود کے لیے اگر لینا ہے تو چلو ریمنڈ میں جا کے لے لیتے ہیں، دیکھ جام میں جا کے لے لیتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم لے لیتے ہیں۔ خدا کی قسم، کبھی کسی دن کسی غریب کا ہاتھ پکڑو اور پکڑ کے ریمنڈ کے شو روم میں لے جاؤ اور اس سے کہو اپنی پسند کا کپڑا نکال لو، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ روئے گا بھی، اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، اس دعا کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے دامن میں سما نہیں سکیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ بدلو۔ نیکی کا جو تصور ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے اس کا کریکشن کرو۔ جب تک کہ وہ کریکشن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بسا اوقات انسان سوچتا ہے، اب دیکھیں نا لوگوں کی سوچ کتنی گھٹیا سوچ ہے، کہ جب تنگی کا دور آتا ہے، جیسے ابھی کورونا کی وجہ سے مالی بحران کی پوزیشن ہے، تو آدمی سب سے پہلے کس چیز کو روکتا ہے؟ وہ راہ خدا میں جو دے رہا تھا سب سے پہلے اس کی کٹوتی کرتا ہے، کہ اگر میں 500 دیتا تو اب 250 ہی دوں گا۔ مولانا آپ کو معلوم ہے دندہ نہیں ہے، یہ سچویشن ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔
لیکن اپنا خرچ، وہی موبائل چارج ہو رہا ہے، وہی موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، وہی پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد کوئی ایک بھی گاڑی نہیں بیچتا، ساری گاڑیاں چل رہی ہیں، کوئی کٹوتی نہیں ہے، وہی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کوئی کٹوتی نہیں ہے، وہی ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، کوئی کٹوتی نہیں ہے، وہی بچوں کے پیچھے کپڑے کے پیچھے خرچ کیا جا رہا ہے، کوئی کٹوتی نہیں۔ کٹوتی اگر کرنی ہے مندی کے اندر تو سب سے پہلے اللہ کے نام پہ جو دے رہے تھے اسی میں بندہ کٹوتی کرتا ہے۔ خدا کی قسم سن لو، آپ اپنے معاملے میں کٹوتی کرو، اللہ کے نام پہ لٹاتے رہو، اس کی بارگاہ سے تمہیں ملتا رہے گا۔ بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، بنی آدم پر تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تو دے، تجھے دیا جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے کٹوتی وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ روکو، غریبوں کی مدد روکو، مسکینوں کی مدد روکو، پریشان حالوں کی مدد روکو، اس لیے کہ وہاں پیسہ بہت چلا جاتا ہے۔ ارے نادانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے کہ تمہیں جو روزی مل رہی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے، یعنی ہم جن کمزوروں کی مدد کرتے ہیں ان کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ کہاں ہم نیکی میں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بہت نیکی کر رہے ہیں، کیسی نیکی، کس طریقے کی نیکی؟ نیکی تو یہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دو، اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ دی دینے والوں نے، ابھی میں نے تاجدار کربلا کے حوالے سے بتایا، یہ آیت ان کے پیش نظر رہی ہوگی، دنیا میں بہت سارے دینے والوں نے دیا، کسی نے وقت دیا، انہیں پسند تھا، اللہ کے نام پہ دے دیا، کسی نے مال دیا، پسند تھا، اللہ کے نام پہ دے دیا، کسی نے کپڑا دیا، پسند تھا، اللہ کے نام پہ دے دیا۔ لیکن قربان جائیے، ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے والی ذات کو دیکھنا ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو دیکھو۔ مدینہ پسند تھا، اللہ کے لیے اسے بھی چھوڑ دیا، مکہ پسند تھا، اللہ کے لیے اسے بھی چھوڑ دیا، علی اکبر پسند تھے، اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، خود کی جان پسند تھی، اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، اور بتا دیا ہر پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان کرنا در حقیقت نیکی کے کمال تک پہنچنے کے برابر ہے، اور وہ بندہ نیکی کے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جب ردی چیز اللہ کے نام پر دینے کے عادی بن گئے تو ہم خود ردی بن گئے، ہمارا کوئی وقار نہیں رہ گیا، ہماری کوئی آبرو نہیں رہ گئی، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں رہ گیا۔ جو قوم رات کی نیند کے مزے لینے کے لیے اللہ کے لیے اپنی نیند جو اسے بہت محبوب ہے وہ اگر قربان نہ کر سکتی ہو، وہ جان کیا قربان کرے گی؟ صبح کے وقت مؤذن پکارتا ہے، آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، کروٹ لے کر سو جاتا ہے اور کہتا ہے نیند مجھے محبوب ہے۔ نادان، جس نیند کو تو پسند کر رہا ہے اس نیند کو تو مولا کے لیے قربان کر کے تو دیکھ کہ پھر مولا تجھے کتنا عطا فرماتا ہے۔ لیکن نہیں، ہم نے ہر پسندیدہ چیز کو گلے سے لگا کے رکھا اور اسے اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو قرآن یہ ہمیں درس دے رہا ہے، ہرگز تم بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔